اس سلسلے کے دوسرے پروگرام کے لیے میں ڈاکٹر نکھت جبین کو بلاؤں گی جو کہ اینڈ آف لائف ایشوز پہ ڈسکشن کریں گی. اینڈ آف لائف ایشوز بائی ڈاکٹر نکھت جبین. مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ اینڈ آف لائف ایشوز پہ بات کرنی ہے, اور جیسے کہ ڈاکٹر ذکیہ نے بھی بتایا کہ انہوں نے بھی بکس کنسلٹ کی تھیں اور میں نے بھی وہ بکس کنسلٹ کی ہیں, فیما ایئر بک, اور اس کے علاوہ مولانا طور رحمان کا جو کتابچہ ہے وہ پڑھا ہے, مختلف آرٹیکلس پڑھے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ پریزنٹیشنز جو ہیں وہ دیکھی ہیں. اور آپ کے ذہن میں اس دوران میں جو سوالات آئیں گے وہ آپ نے لکھ لینے, اور جو علماء کا ہمارا پینل ہوگا اس پہ آپ نے وہ سوال ریپرزینٹ کرنے ان کے سامنے. اچھا, پہلی سلائیڈ لگانا, پہلی ہے. اچھا, یہ بات پہلے ہو چکی ہے, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہوگی, تو اس لیے اس کو تھوڑا سا بس دیکھتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جتنے بھی احکامات ہیں ہمارے دین میں, ان میں بیسیکلی یہی دیکھا جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ جو عالم صاحب آئے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ فقہ کی روح سے شریعت کے مقاصد دیکھے جاتے ہیں نا, کہ شریعت کن چیزوں کا تحفظ کرنا چاہتی ہے. جتنے بھی احکامات ہوں, چاہے وہ عبادات کے ہوں, چاہے وہ معاملات کے ہوں, چاہے وہ کسی اور سے ریلیٹڈ ہوں, کسی اور ایشو سے ریلیٹڈ ہوں, ان سب میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس حکم میں دین کا تحفظ ہو رہا ہے, لائف کا تحفظ ہو رہا ہے, پروگینی یعنی نسل کا ہو رہا ہے, انٹلیکٹ عقل کا ہو رہا ہے, اور پراپرٹی یعنی جائیداد کا. لیکن جو ہمارا میڈیکل کا فیلڈ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً سارے ہی, یعنی دین بھی اس میں آ جاتا ہے, ڈاکٹر اپنے دین کو بچاتا ہے, پیشنٹ کی جان بچائی جاتی ہے, پیشنٹ بھی اپنے دین کو بچا رہا ہوتا ہے, اور نسل کو بچایا جاتا ہے, نسل کا تحفظ کیا جاتا ہے, عقل کو بچایا جاتا ہے. اور اوور برڈن جب ہو جاتے ہیں تو پھر فائنینشیل ایشوز کریٹ ہوتے ہیں, اور پھر مال کے تحفظ کی فکر کی جاتی ہے. اور سمپلی اگر ہم دیکھیں, جب ہم پریسکرائب کرتے ہیں میڈیسن تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو جو میڈیسن دی جا رہی ہے وہ اکنامیکل ہو. ٹھیک ہے, تو یہ مقاصد شرعیہ ہیں جن کا تحفظ کیا جاتا ہے, اور اسی پر بیس کرتے ہوئے سارے احکامات کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اب ہمارا اینڈ آف لائف ایشوز کے حوالے سے یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے, کیونکہ جو بک کنسلٹ کی تھی وہ انگلش میں ہی تھی, تو اس لیے میں نے وہ اس کی ٹرانسلیشن یہاں پہ ایز اٹ از ڈال دی ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے. اینڈ فار آل پیپل اے ٹرم ہیز بین سیٹ, اینڈ وین دا اینڈ آف ٹرم اپروچز دے کین نیدر ڈیلے اٹ بائی اے سنگل مومنٹ نار کین دے ہیسن اٹ. ٹھیک ہے, بہرحال ایک اینڈ ہونا ہے لائف کا, اور اس اینڈ سے پہلے جو ہے وہ ایک کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے جسے ہم ایجنگ کہتے ہیں. ایجنگ وہ پیریڈ ہے جو ڈیتھ سے پہلے کا پیریڈ ہے. ایجنگ کا پروسیس جو ہے وہ ناگوار گزرتا ہے, اور خاص کر خواتین کو تو بہت زیادہ ناگوار گزرتا ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور اسے ہم سب نے فیس کرنا ہے. ایجنگ کے حوالے سے اس وقت جو ہے وہ بہت ریسرچز ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں, اور ویسٹرن ورلڈ میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت 70% جو تعداد ہے وہ 65 ایئر سے زیادہ ایج کے لوگوں کی ہے. مسلم دنیا کو اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ ایسا معاملہ نہیں ہے, ینگر جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہیں اور اولڈر جو ہیں کم ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم ان بزرگوں کو ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن پیپل بہت احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بہرحال یہ ان کا ایک مسئلہ تھا کہ ان کی یہاں بوڑھوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو رہی تھی. بہرحال انہوں نے اس پہ سوچنا شروع کیا, بہت سی ریسرچز کی کہ آخر کیا وجہ ہے. مطلب ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس ایجنگ پروسیس کو کس طرح ڈیلے کر سکتے ہیں. ان ریسرچز میں انہوں نے دیکھا کہ جو باڈی ہے اس میں مختلف بائیو کیمیکل چینجز آتی ہیں ایجنگ کے ساتھ ساتھ, پرو انفلیمیٹری کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اینٹی آکسیڈنٹس جو ہیں ان کی مقدار جو ہے باڈی میں بڑھ جاتی ہے, جس کے نتیجے میں ایجنگ ہوتی ہے. پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ہے وہ جو ہمارا جینیٹک فیکٹر ہے ایجنگ کے حوالے سے وہ اونلی 1/4 ہے. اس سے انہوں نے اس کا یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی کہ جو ایجنگ کا پروسیس ہے ہم اس کو اگر ہم چاہیں تو اپنی ڈائٹ سے, نیوٹریشن سے, ہیلدی لائف اسٹائل سے, سائیکولوجیکل ریلیکسیشن سے جو ہے ہم اپنے اس ایجنگ پروسیس کو کم کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے تھوڑا سا پیچھے تاریخ میں جانے کی کوشش کی, اور وہاں انہوں نے قوم عاد اور قوم سمود کا جو اتنا لمبا لائف پیریڈ ہوتا تھا کہ کتنے عرصے تک وہ جیتے تھے, اور پھر وہ کہتے تھے کہ موت کیا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مرنا کسے کہتے ہیں. تو اس کو انہوں نے اس سے ریلیٹ کیا کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم اپنا لائف اسٹائل, اپنی ڈائٹ, نیوٹریشن,
اور یہ ساری چیزیں صحیح کر لیں گے تو ہم زیادہ عرصے تک جی سکیں گے. لیکن جب ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اسے ڈیلے نہیں کیا جا سکتا, ہر حال میں وقت جو ہے وہ پورا ہونا ہے. اچھا, پھر ان کے ذہن میں وہ یہ سوال اٹھتا تھا کہ آر وی پروگرام ٹو ڈائی, کیا ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ تو اس کے ہی جواب میں انہوں نے اتنی ساری ریسرچز کی. پھر جب اس نتیجے پہ پہنچے کچھ کیمیکل چینجز باڈی میں ہوتی ہیں جو ایجنگ کا نتیجہ بنتی ہیں, پھر تو اس پہ ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ کیا یہ ایجز کے نتیجے میں یہ چینجز ایج کے نتیجے میں یہ چینجز ہو رہی ہیں, یا یہ چینجز ایج کے نتیجے, یا یہ چینجز جو ہیں وہ ایج کے نتیجے میں ہو رہی ہیں, یا ایج ان چینجز کے نتیجے میں جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو یہ سوال یعنی اتنی ریسرچز کرنے کے بعد پہلے تو یہی سوچتے رہے کہ کیا ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. پھر وہ جب چیزیں پتہ چل گئیں تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ ایجنگ کی وجہ سے چینجز ہو رہی ہیں یا ایج ان کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو الحمدللہ ہم تو بچپن سے ہی اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم مرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں, ہمیں ایک دن مرنا ہے. تو یہ تو ہمارے سر کی وہ ہے ہی نہیں پرابلم. پھر یہ کہ وہ سوال جو وہ کہتے ہیں کہ ایجنگ ان چینجز کے نتیجے میں ہو رہی ہے یا یہ چینجز ایجنگ کے نتیجے میں, اس کا جو ہمیں قرآن سے جواب مل جاتا ہے کہ سورہ یاسین میں ہے نا, وَمَن نُعَمِّرُهُ وَنُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ, کہ جب ہم انہیں لمبی عمر دیتے ہیں تو وہ ہم انہیں ان کی ساکھ پر الٹا پھیر دیتے ہیں. یعنی جو ایج کا پروسیس ہے وہ لازماً جو ہے وہ چینجز باڈی کے اندر پیدا کرتا ہے. اچھا, اس کا فقہی پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پہلو اس کے بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن میں بزرگوں کے لحاظ سے, کیونکہ بیسیکلی جو بزرگ ہوتے ہیں یا ایجنگ پروسیس جو ہوتا ہے وہ ہمارے والدین کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ایج ریلیٹڈ جو چیزیں ہم فیس کرتے ہیں وہ والدین کے حوالے سے ہی کرتے ہیں. ہر کسی کے گھر میں کوئی یا تو والدہ ہوتی ہیں یا والد ہوتے ہیں یا ساس سسر ہوتے ہیں یا کوئی انکل آنٹیز وغیرہ میں سے کوئی ہوتا ہے. تو اسلام نے جو ہے ان کو ایک رسپیکٹ دی ہے, ایک آنر دیا ہے. اور قرآن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, کہ والدین کے ساتھ احسان کرو, نیک سلوک کرو, اور اف ولا تنہر, کہ ان کو اف بھی نہ کہو. تو ایجنگ کے حوالے سے یہ ایشو جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے کہ ان کو رسپیکٹ دی گئی ہے, ان کو آنر دیا گیا, ان کو بہت سارے ایگزیمپشنز مل جاتے ہیں. یعنی ایج جب آتی ہے تو عبادات اور معاملات میں بہت ساری چیزوں میں ریلیکسیشن ان کو ہم دے دیتے ہیں نا, یعنی اسلام دے دیتا ہے. دوسری بڑی چیز جو یہ ہے وہ ہے کہ وہ پھر مور اکاؤنٹیبل ہو جاتے ہیں اپنے سنس کے لیے, یعنی اپنے گناہوں کے لیے وہ بہت زیادہ ان کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑتا ہے. اس سے اس کا جو وہ ہے, اس کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا جس میں عذاب کی خبر دی گئی ہے, بہت زیادہ عذاب کی. وہ مجھے حدیث سب پوری الفاظ میں یاد نہیں ہے, لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بوڑھا زانی ہے اس کے لیے بہت زیادہ عذاب ہے. تو جو بڑھاپے کی ایج آتی ہے اس کو ہمیں اس لحاظ سے بھی سمجھنا چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو برائیوں سے جتنا زیادہ دور رکھ سکتا ہے اتنا زیادہ دور رکھنے کی کوشش کرے. مغرب کے کانسیپٹ کے بالکل برعکس, مغرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ اصطلاحیں چل رہی ہوتی ہیں, آرٹیکلز میں بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹی وی پہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ فن آفٹر 40, یعنی کہ 40 کے بعد زندگی اب شروع ہوئی ہے, اب اس کو انجوائے کرو. اور انجوائے کرنے کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. لیونگ ول یا ایڈوانس میڈیکل ڈائریکٹیو, یہ نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ ورڈ سنا ہے؟ اس سے کوئی آگاہ ہے, کوئی جانتا ہے اس کے بارے میں؟ نہیں, یہ لیونگ ول ہے, وصیت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے. اصل میں یہ پچھلے تقریباً 20 سال سے اس کے اوپر بہت ویسٹ میں کام ہوا ہے, لیگلائزیشن بلکہ ہو چکی ہے. جیسے کنٹریز ہیں, نیدرلینڈ ہے, ناروے ہے, ہالینڈ ہے, کینیڈا ہے, بیلجیم ہے, یو ایس اے کی کچھ اسٹیٹس ہیں, گریٹ بریٹن, انگلینڈ ہے اور انڈیا. یہاں پہ یہ چیز تقریباً لیگلائز ہوئی ہے. مطلب لیگلائز سے مراد ہے کہ قانون میں تو وہ چیز ہے لیکن وہ ہاسپٹلز اس کو چلا رہے ہیں یا نہیں چلا رہے, یہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے. تو یہ ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس میں پیشنٹ یہ کہتا ہے, اب میں آپ کو ڈاکیومنٹ دکھا دیتی ہوں. ہاں, وہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد نہیں, یہ لیونگ ول ہے, یعنی اپنی زندگی میں وہ یہ کانسینٹ دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ میرا زندہ رہنا کوئی کارگر نہ ہو, یعنی اس میں آپ الفاظ اگر آپ پڑھ رہے ہوں دیکھیں کہ if the time comes when I can no longer take part in decisions for my own future, let this declaration stands as my directive.
if there is no reasonable prospect of my recovery from physical illness. مطلب صرف یہ کہتا ہے کہ چاہے اگر کوئی ریزنیبل جو ہے وہ آسپیکٹ نہ ہو میری ریکوری کا، تو آپ جو ہے آپ یہ کریں جتنا بھی میرا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اس وقت اس کو آپ ہٹا دیں گے. اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے آکسیجن سیچوریشن مینٹین کر رہے ہیں، آپ کو جو ہے وہ کیتھیٹر لگا ہوا ہے، آپ کو اینٹی بایوٹکس دی جا رہی ہیں، فلوئڈ دیے جا رہے ہیں، وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، جو بھی پروسیس چل رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ دوسری کانسینٹ یہ دیتا ہے کہ اگر میرا پین یعنی میں جس میزری سے گزر رہا ہوں وہ بہت زیادہ ہو جائے تو پھر آپ جو ہے کوئی ڈرگ انجیکٹ کر کے پاورفل ڈوز میں آپ مجھے ختم کر دیں. صرف اسی پر بس نہیں کرتا، پھر وہ یہ کہتا ہے مزید آگے جا کے کہ جو ٹیوبل فیڈنگ ہے، جو مجھے نرشمنٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے ٹیوب کے ذریعے سے، این جی ٹیوب وغیرہ جو بھی لگی ہوئی ہے، آپ وہ بھی نکال دیجیے گا، اس کو بھی نہیں رہنے دیجیے گا. تو دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. اب ان تینوں باتوں سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہی پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ ایک طرح کی خودکشی ہے، سوسائڈ ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے مذہب میں خودکشی حرام ہے، چاہے وہ مریض خود اپنی مرضی سے کہے، چاہے وہ کسی دوسرے کے ذریعے سے، یعنی اس کو فزیشین اسسٹڈ سوسائڈ بھی کہتے ہیں. اب چاہے وہ فزیشین اسسٹڈ ہو، چاہے وہ خود کر رہا ہو، ہومیسائڈ ہو، کچھ بھی ہو، بہرحال وہ حرام ہے اور اس سے ہر کوئی واقف ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز آ رہی ہے. اب دیکھیں نا، ہم ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں، یعنی ایک المیہ ہے ہمارا کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم شاید اس طرح سے نہیں سوچ رہے ہوتے کہ دنیا کی ہر چیز پر، ہر معاملے پر دین چلتا ہے. شاید ہم اس کو لمیٹڈ سمجھتے ہیں. اب یہ چیز ویسٹ سے آ رہی ہے، ہم ویسٹ سے آنے والی ہر چیز کو لے لیتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ خطرہ ہے کہ ہم اس کو ایز اٹ از لینے والے نہ بن جائیں. تو ہمارے لیے اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ ویسٹ سے آ رہی ہے. تو اس لیے اس بات پر فقہا جو ہیں، جو اسکالرز ہیں، اور ایسے اسکالرز جو ڈاکٹر بھی ہیں، ویسٹرن ورلڈ میں بھی مسلم اسکالرز بھی ہیں اور ڈاکٹرز بھی ہیں، اور جو مسلم ورلڈ ہے اس میں بھی، انہوں نے اس پر سوچنا شروع کیا. تو انہوں نے ایک آلٹرنیٹو دینے کی کوشش کی. انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک آلٹرنیٹ دے دیتے ہیں کہ، اور اس آلٹرنیٹ میں یہ باتیں کہی جائیں کہ اگر میرا مطلب میری بالکل بہت ہی بیڈ پروگنوسس ہو اور برین ڈیتھ ہو چکی ہو میری، تو پھر آپ یہ ساری چیزیں ہٹا دیں، یعنی وینٹیلیٹرز لگے ہوئے ہیں یا جو بھی میرا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، ٹیوبل فیڈنگ ہے، سب آپ ہٹا دیں. اس آلٹرنیٹو ول میں یہ چیزیں ہوں. لیکن اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر جب یہ چیز حرام ہی ہے لیونگ ول، تو اس کی ضرورت کیا ہے آلٹرنیٹ دینے کی؟ یہ ایک کویشچن ہے، یہ آپ لوگ بھی سوچیں. اور ہم جو علماء کا پینل آئے گا تو اس میں ہم یہ سوال کریں گے کہ آلٹرنیٹ دینے کی بھی کیا ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ لیونگ ول کی پھر ضرورت ہمیں کم از کم ضرورت محسوس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو لیونگ ول ہوگی، آلٹرنیٹ لیونگ ول، اسے ہم وصیت میں انکارپوریٹ کر دیں گے، یعنی جو مریض کی وصیت ہوگی اس میں ہم اس کو ڈال دیں گے. تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ وصیت تو امپلیمنٹ ہی اس وقت ہوتی ہے جب پیشنٹ ڈیڈ ہو چکا ہو، یعنی مرنے کے بعد ہی وصیت کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. تو اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لیونگ ول کو وصیت میں انکارپوریٹ کیا جائے. تو یہ بالکل ہی کنڈیم ہو گئی یہ چیز، اور لیونگ ول بالکل پروہیبٹڈ ہے. لیونگ ول تو بالکل پروہیبٹڈ ہے، اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ چیز انڈیا میں اور یہ جو ممالک میں نے نام لیا ہے ان میں یہ چیزیں ہاسپٹلز میں یہ ڈاکیومنٹیشن اس کی مریض کی فائل میں ہوتا ہے. اچھا یہ کیا ورڈ ہے پتہ ہے آپ کو؟ اچھا یہ خود یہ ورڈ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ یہ پڑھ کے بتائیں یہ ورڈ. اچھا میں بتاتی ہوں آپ کو. یہ ہے، میں نے بھی اس کو یوتھنیشیا ہی پڑھا تھا، بٹ اٹ از ناٹ. یہ ہے یودنیشا. یودنیشا، ژ کی آواز نکلے گی آخر میں. یو کا مطلب ہے گڈ اور ویل، اور نیجا کا دیناٹوز، یہ دیناٹوز سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے ڈیتھ. یہ گریک ورڈ ہے اور یہ ساری اصطلاح بھی گریک فلاسفی کی ہے. گریک سے آئی ہے یہ ساری فلاسفی نا. اس کا مطلب ہے اس کو آپ اچھی موت کہہ سکتے ہیں، فزیشین اسسٹڈ سوسائڈ کہہ سکتے ہیں، اور کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے، جو آپ کو ورڈ اچھا لگے. بہرحال یہ خودکشی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو یودنیشیا ہے یہ گریک فلاسفی کا ایک حصہ ہے، اور کسی بھی الہامی
مذہب میں اس کا کوئی آپ کو ٹریسز بھی اس کے آپ کو نہیں ملیں گے. اور یہ گریک فلاسفی کا حصہ ہے, اور آف اینڈ آن تاریخ میں ہمیں یودنیشا کے کیسز جو ہیں وہ نظر آتے رہے ہیں, لیکن کیونکہ وہ بہت اسپوریڈک ہوتے ہیں, ہم پھر ظاہر ہے کہ تاریخ میں ایسی چیزیں بہت زیادہ پرومیننٹ نہیں ہوتی. لیکن پچھلے 20 سال سے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا لیونگ ول کے حوالے سے, کیونکہ لیونگ ول بھی اگر آپ دیکھیں گے جو ابھی ڈاکیومنٹ آپ کے سامنے سے گزرا تھا, اس میں یہی دونوں تینیں باتیں تھیں کہ مجھے مار دیا جائے. پیشنٹ کیا کہتا ہے کہ مجھے مار دو. تو یہ بھی ایک سوسائڈ ہے, یہ بھی یودنیشا ہے. اور یودنیشا کی ہسٹری جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں اس میں یہی ہے کہ پچھلے 20 سال سے تقریباً یہ چیز بہت زیادہ ویسٹ میں پاپولر ہو رہی ہے. اس پہ کانفرنسز ہو رہی ہیں, ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں. مطلب وہ بری طرح جو سو کالڈ سیکولر ابھی وہاں ان کے لحاظ سے تو وہ سیکولر نہیں ہوگی, لیکن میں کہہ رہی ہوں آپ کو سمجھانے کے لحاظ سے کہ جو دین سے دور ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے یودنیشیا جو ہے نا بالکل عام ہو جائے, یعنی ہر جگہ ہو جائے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے یعنی جو چرچ کے لوگ ہیں یا جیوز کی جو خالص جیوز کی جو کمیونٹی ہے وہ اس کو اپوز کرتی رہی ہے ابھی تک. اور ابھی تک یہ پوری امریکہ کی ساری اسٹیٹس میں جو ہے نا یہ لیگلائز نہیں ہوا ہے. کچھ اسٹیٹس ہیں جن میں یودنیشیا جو ہے وہ لیگلائز ہے. بیلجیم میں ہے لیگلائز, کینیڈا میں لیگلائز ہے, نیدرلینڈ میں لیگلائز ہے, اور ویسٹرن ورلڈ میں آپ کو یہ کہیں کہیں نظر آئے گا. اچھا, یودنیشیا کا یہی ہوتا ہے کہ یہی والا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ کسی اور یعنی شکل میں آپ اس کو فائل کے اندر جو ہے وہ اس کو میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے مل جائے, لیکن وہ مجھے اس میں ملا نہیں. اچھا, اس کی جو ہے نا وہ ٹائپس ہوتی ہیں یودنیشیا کی. ایک تو ایکٹیو یودنیشیا اور ایک جو ہے وہ پیسیو یودنیشیا. اس کے علاوہ بھی والنٹری, انوالنٹری اور نان والنٹری قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں, اس میں ہم ٹائپس میں نہیں جائیں گے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے. یہ پروہیبٹڈ ہے, یعنی ہر لحاظ سے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور دین میں اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ انسانی جان کا احترام ہمارے دین کی بنیاد ہے, اور اسی جان کے احترام کے نتیجے میں ہی سارے احکامات جو ہے وہ ہمارے مذہب نے جو ہے لاگو کیے ہیں نا. اچھا, ویسے تو خیر آپ کو سب کو پتہ ہی ہے, لیکن پھر بھی میں نے یہاں پہ 2-3 آیات جو ہیں وہ ڈال دی ہیں تاکہ آپ لوگ پڑھ لیں اور جو ایمان ہے وہ ذرا اور اسٹرانگ ہو جائے. ورسز آن دی سیکریڈنیس آف لائف, یعنی لائف کے جو احترام کے سلسلے میں جو آیات ہیں. ڈو ناٹ ٹیک لائف وچ اللہ میڈ سیکریڈ ادر دین ان دا کورس آف جسٹس. ٹھیک ہے. اف اینی ون کلز اے پرسن انلیس اٹ از فار مرڈر اور اسپریڈنگ مسچیف in the land it would be as if he killed the whole people. ٹھیک ہے نا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی, جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. پھر ورسز آن ڈیتھ از دا ایکسکلوسیو ایکشن آف اللہ. اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مار دو, تو وہ اس کو حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ خود سے یہ بات کہے کہ میری زندگی کو ختم کر دو. یہ حق کس کو حاصل ہے؟ یہ حق اللہ کو حاصل ہے. when their time comes they cannot delay it for a single hour nor can they bring it forward by a single hour. ٹھیک ہے نا, ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی. and no person can ever die except by Allah's leave and at an appointed term, جب تک کہ وہ وقت مقررہ نہ آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو اب کوڈز آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ اسلامک کوڈز ہیں فار میڈیکل اینڈ ہیلتھ ایتھکس. ٹھیک ہے. اور یہ کوڈز جو ہیں وہ آرٹیکل 61 اور 62 کے نام سے ہیں. یہ اسلامک کوڈز فار میڈیکل اینڈ ہیلتھ ایتھکس جو ہیں آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ یہ WHO نے ڈکلیئر کیے تھے 2005 میں, اور WHO کا میڈیٹرینین ایشین آفس ہے وہاں سے یہ ڈکلیئر ہوئے تھے. تو اب ہم یہ چیز میں نے یہاں پہ اس لیے سامنے رکھی ہے کہ بعض اوقات ہماری علم کی کمی ہوتی ہے, یا ہم ویسٹرن فلاسفی یا جو بھی وہ ہمارے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو بھی ایجنڈا, اس کی وجہ سے ہم اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ ہم کوئی رجسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. جو چیز آ رہی ہوتی ہے ہم اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرتے چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں نہیں بھائی یہ تو ہائر کہنے چاہیے اتھارٹی کی طرف سے آیا ہے لیٹر اور اس کو ایز اٹ از ہم نے آگے کرنا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے WHO نے جو بنایا ہے یہاں پہ قانون, وہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو WHO بھی اس کو کنڈیم کرتی ہے, WHO نے بھی اس کو جو ہے وہ پاس نہیں کیا ہے. اس کو اگر آپ کو پڑھا جا رہا ہے تو آپ پڑھ لیں. اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ فزیشین شوڈ ناٹ ٹیک این ایکٹیو پارٹ ان ٹرمینیٹنگ دی لائف آف اے پیشنٹ. دیکھیں, یعنی WHO یہ بات کہہ رہا ہے, تو کہاں سے ہم جو ہے وہ سوسائڈ میں اسسٹ کر سکتے ہیں کسی پیشنٹ کو.
ٹھیک ہے. اس کو زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے, آگے والا آرٹیکل دیکھ لیں اس کا. یہ اور پھر اس میں وہی کیسز بتائے گئے ہیں کہ ڈیلیبریٹ کلنگ آف اے پرسن who voluntarily asked for his life to be ended, اور physician assisted suicide, اور deliberate killing of newly born infant with deformities that may or may not threaten their lives. یعنی یہ والے کیسز جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ڈسکریج کیا گیا WHO کے اس آرٹیکل میں, اور کہا گیا ہے کہ وہ اس کو ان چیزوں کے لیے اس میں حصہ نہیں لینا ہے ڈاکٹر کو. نیکسٹ والا دیکھیں. آرٹیکل 62 میں جو ہے وہ کیسز جو ہیں وہ اس میں ایکسکلوڈ کیے گئے ہیں, بتائے گئے ہیں کہ یہ والے کیسز جو ہیں وہ مرسی کلنگ میں نہیں آئیں گے. ان کو آپ پڑھ لیں. The termination of a treatment when its continuation is confirmed by the medical committee concerned to be useless, and this includes artificial respiration in as much as allowed by existing laws and regulations. ٹھیک ہے. پھر declining to begin a treatment that is confirmed to be useless, and the intensified administration of strong medications to stop a severe pain, although it is known that this medication might end the patient's life. ٹھیک ہے. یعنی یہ ایکسکلوڈ کیے گئے ہیں کیسز. تو یہ اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آرٹیکل 61 اور 62 جو ہے وہ اس کے اگینسٹ میں ہے. جب کوئی بات آپ کے سامنے آئے تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہو. آگے بڑھیں. اچھا, کیونکہ ڈیتھ کی بات ہو رہی تھی اور ڈیتھ کے لحاظ سے جو ہے وہ ابھی ہم نے جو باتیں پڑھی ہیں کہ وہ جو ساری سپورٹ وغیرہ دی گئی ہو پیشنٹ کو وہ ہٹا لی جائے تو پھر وہ ڈیتھ اس کی ہو جائے گی. ڈیتھ کے لحاظ سے جو ہے وہ اس پہ بھی بہت ساری ریسرچز ہو رہی ہیں ویسٹرن ورلڈ میں, کیونکہ اب کچھ ایسے کیسز آنے لگے ہیں کہ جیسے کنونشنل ڈیتھ ہوتی تھی جو کلینکل سائنس سے جو ہے پتہ لگایا جاتا تھا, یعنی کہ ہارٹ کام کرنا بند کر دے, ریسپریشن ختم ہو جائے اور باڈی ان رسپانسو ہو جائے نا, تو اس کو کہتے تھے کہ یہ ڈیتھ ہے. پھر اسی سلسلے میں, اور آپ اس چیز میں بہت زیادہ یعنی سب کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے اور ہوگا یقیناً کہ یہ جو ڈیتھ کا معاملہ ہے یا ڈیتھ کی ڈکلیریشن کا معاملہ ہے یہ ہمیشہ سے ایک میڈیکل ایشو مطلب رہا ہے. یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پیشنٹ مرنے والا ہو یا مر رہا ہو تو کسی فقیہ کو یا کسی مولوی کو یا کسی مسجد کے ملا کو بلا کر لایا جائے اور دکھایا جائے کہ بھائی یہ مر رہا ہے, بتا دیں, کنفرم کر دیں یہ مر گیا یا نہیں. ہمیشہ سے طبیب کو ہی بلایا جاتا رہا ہے. تو جو طبیب کی نالج ہے, جو فزیشین کی نالج ہے, جو ڈاکٹر کی نالج ہے, وہ اس میں اکاؤنٹ کرتی ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ طبیب یا جو بھی ڈاکٹر ہے وہ ایک اسلامی نالج بھی رکھتا ہو, تاکہ کیوں رکھتا ہو, اس لیے کہ اب جو ماڈرن ٹیکنالوجی آ رہی ہیں میڈیکل کی فیلڈس میں, جو انٹرونشنز ہو رہے ہیں, اتنی ہر روز کوئی نہ کوئی نیا طریقہ ایجاد ہو جاتا ہے, مطلب مشینری ایجاد ہو جاتی ہے. یا خاص کر آپ یہ دیکھ لیں وینٹیلیٹرز کی ایجاد کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ برین اس کی بالکل ختم ہوا ہوتا ہے, ان رسپانسو ہوتی ہے باڈی, لیکن کیا ہے کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ڈلا ہوا ہوتا ہے اور اس کی سانس چل رہی ہوتی ہے اور اس کی دل بھی دھڑک رہا ہوتا ہے. تو اب یہ ایک طرح سے اب آخر کتنے دن تک وہ پیشنٹ اسی کنڈیشن میں رہے. تو اس سوال نے ویسٹرن ورلڈ کو بھی جھنجھوڑا اور مسلم ورلڈ کو بھی جھنجھوڑا, اور انہوں نے اس پر سوچنا شروع کیا کہ آخر کیا وجہ ہے, کہ آخر ہم کون سا رول اپلائی کریں, ہم کیا چیز ایسی کون سا اصول نکالیں کہ اس چیز کو, اس معاملے کو ٹیکل کیا جا سکے. تو اس سے پھر برین اسٹیم ڈیتھ کا جو ہے وہ کی ٹرمینالوجی کا آغاز ہوا. اب اکارڈنگ ٹو اسلامک لا پرسن از ریگارڈیڈ ایز ڈیڈ. اچھا, یہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں کہ تقریباً 70s کی دہائی میں اس پر بہت مطلب ایشو یہ والا اٹھا کہ اگر پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ ڈلا ہوا ہے اور اس کی سانس چل رہی ہے اور دل دھڑک رہا ہے, لیکن یہ لگ رہا ہے کہ یہ بالکل ان رسپانسونیس ہے, اس کے اندر ہے, کچھ بھی اس کا رسپانس نہیں دے رہا, تو پھر ہم کس طرح سے ڈکلیئر کریں. تو اس پر پھر سوچنا شروع کیا اور کانفرنسز ہوئیں, وہاں کی جو میڈیکل آرگنائزیشنز تھیں انہوں نے سوچا, یا مسلم ورلڈ کی جو آرگنائزیشن تھی OIC کی میڈیکل فقہ کمیٹی نے سوچنا شروع کیا, سیمینارز رکھے, سمپوزیمز رکھے. 1985 میں ہوا ایک سیمینار عمان میں, اور ایک پھر 1996 میں ہوا یہ اپنا کویت میں, اور وہاں پہ کافی دن کے ڈسکشنز کے بعد انہوں نے کچھ, پہلے تو 1985 میں ہوا جس کی یہاں پہ آپ کے سامنے سلائیڈ آ رہی ہے نا, اس میں انہوں نے یہ کیا کہ irrevocable cessation of heart and respiratory system, یا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک سائن ہوگا تو وہ ڈیتھ ڈکلیئر کر دی جائے گی. دوسرا یہ کہ irrevocable cessation of all brain functions,
یعنی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہارٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور ریسپریشن ختم ہو گئی ہے تو آپ ڈکلیئر کر دیں کہ ڈیتھ ہو گئی, یعنی انہوں نے یہ فتویٰ دیا ایک طرح سے. اور دوسرا یہ کہا کہ اگر یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ برین فنکشن بالکل ختم ہو گیا, اس کی باڈی کا کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر آپ, لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ برین فنکشنز کی جب بات آتی ہے تو پھر برین فنکشن تو بہت سارے ہوتے ہیں, والنٹری ہیں, انوالنٹری ہیں, بہت سارے ایسے ایکشنز ہیں کہ آپ کچھ حصہ برین کا کام کرتا ہوا دکھائی دے گا اور کچھ حصہ کام کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. مطلب جیسے بہت ساری اسٹیٹس آتی ہیں, جیسے کوما میں پیشنٹ چلا جاتا ہے, بالکل کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہا پیشنٹ, اور اس کی دل بھی دھڑک رہا ہے اور سانس کی رفتار بھی چل رہی ہے. اب بعض اوقات کوما میں بہت عرصے تک بھی پیشنٹ رہ رہا ہوتا ہے. پھر ایک اسٹیج آتی ہے ویجیٹیٹیو اسٹیٹ. ویجیٹیٹیو اسٹیٹ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سانس چل رہی ہے, دل بھی دھڑک رہا ہے اور ان رسپانسو ہے باڈی, لیکن کیا ہے کچھ ریفلیکسز اس میں نظر آتے ہیں کوما کے مقابلے میں. اس میں یہ لگتا ہے کہ آئیز ہیں اس کی کھل بھی رہی ہیں, بند بھی ہو رہی ہیں, اسمائل بھی کر رہا ہے, بعض اوقات رو بھی رہا ہے پیشنٹ, اور جو موومنٹ ہو رہی ہے اس کو فالو بھی کر رہا ہے, اور اس کے اندر سلیپ پیٹرن جو ہے وہ بھی دیکھا جا رہا ہے, سو بھی رہا ہے, جاگ بھی رہا ہے. ہاں یہ ہے کہ اسٹیمولس کو کوئی رسپونڈ نہیں کرتا. تو اس طرح کی جو کیسز آنے لگے تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم صرف برین فنکشنز کہہ دیں گے, کیونکہ یہ سارے کہاں سے برین اسٹیم سے ریلیٹڈ ہیں یہ سارے رسپانسز جو ابھی, اور گیک ریفلیکس یعنی وہ سالو بھی کرتا ہے ویجیٹیٹیو اسٹیٹ کا پیشنٹ. تو انہوں نے کہا اگر ہم خالی یہ کہیں گے کہ برین فنکشنز تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, مطلب ہمارا جو کام ہے وہ حل جو پورا نہیں ہوگا. تو پھر انہوں نے دوبارہ اس پہ سیمینارز کیے, سمپوزیم ہوئے, اور کئی دن کی محنت کے بعد پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچے جو اب آپ کے سامنے آ رہی ہے نا. نیکسٹ سلائڈ. A person is considered dead in one of the following situations: complete irreversible cessation of respiratory and cardiovascular system, and secondly complete irreversible cessation of functions of the brain including the brain stem. اب اس میں اس ڈیفینیشن میں انہوں نے برین اسٹیم کو بھی شامل کر لیا. اچھا, اب جو ہے کچھ علماء ہیں اس کے کویت کے اور تیونس کے, جنہوں نے اس چیز پر بھی انہوں نے آبجیکشن کیا. انہوں نے کہا کہ اس کو بھی آپ حتمی نہ بنائیں کہ برین اسٹیم ڈیتھ اگر ہو جائے تو پیشنٹ ڈیڈ, اس کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا جائے. اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ انہوں نے یہ امید ظاہر کی کہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ہمارے ریسرچز اس قابل ہو جائیں کہ وہ کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیں کہ برین اسٹیم ڈیتھ ہونے کے باوجود اس کو ریورس کر سکیں وہ. تو یہ ایک بڑا مطلب ایک کہنا چاہیے کہ بڑا اسٹیپ ہے جو انہوں نے لیا. لیکن ہم اگر سوچیں, اور اس میں وہ ایک اسکالر تھے, اسی کتاب میں ایک اسکالر کا نام تھا جو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا, انہوں نے کہا کہ لیکن برین اسٹیم ڈیتھ جو ہے وہ جب برین اسٹیم ڈیتھ ہوتی ہے تو ڈیتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیتھ کا مطلب یہی ہوتا ہے نا, یعنی مسلمان سمجھتا ہے اور جو الہامی کتاب کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح جسم سے نکل جاتی ہے. تو جو جسم روح سے نکل گئی وہ دوبارہ واپس کیسے آئے گی؟ تو ان کا یہ آبجیکشن تھا کہ نہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا. ریسرچرز جو ہے مستقبل میں بھی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ وہ کچھ ایسی ایجاد کر لیں مشین کے باہر گئی ہوئی روح کو واپس لا کے جسم میں ڈال دیں. تو برین اسٹیم ڈیتھ جو ہے وہ بالکل ڈکلیئر ہے, فائنل ہے. آگے بڑھیں. اچھا, اب ڈائگنوزز جو ہیں وہ گائیڈ لائنس فار ڈائگنوزز برین اینڈ برین اسٹیم ڈیتھ, یہ تھوڑی سی آپ دیکھ لیں یہاں پہ. ڈیپ کوما ود کمپلیٹ ان ریسیپٹیوٹی اینڈ رسپانسبلٹی. اور سیکنڈ ہے کہ دا کلینکل سائنس آف ایبسنس آف برین اسٹیم فنکشنز انکلوڈنگ ایبسنس آف دا پیپیلوکارنیل ریفلیکس, ایبسنس آف اوکیولوسیفیلک ریفلیکس, ایبسنس آف اوکیولوویسٹیبولر ریفلیکس, ایبسنس آف گیگ ریفلیکس اینڈ ایبسنس آف کف اینڈ وامٹنگ. یعنی اب ڈکلیریشن آف ڈیتھ کتنی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے یہ دیکھیں. یعنی صرف ایک بندہ پڑا ہوا ان رسپانسو اور دل دھڑکنا بند ہو گیا اور ریسپریشن ختم ہو گئی تو اس پر آپ ڈکلیئر نہیں کریں گے. اب آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. پھر اس کے بعد کیا ہے, ایبسنس آف اسپونٹینیس بریدنگ, ایپنیا ٹیسٹ وغیرہ شاید اس کی بات ہے. وین دا ریسپریٹر از ٹیمپریریلی ڈسکنٹینیوڈ. اچھا, اس میں یہ چیز ذہن میں آپ رکھیں کہ نارمل کیسز میں جو عام ہوتے ہیں اس میں تو ظاہر ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے نا, یعنی ڈیتھ ہو جاتی ہے, سانس اور دل کا دھڑکنا بند ہو جاتا ہے اور ان رسپانسو باڈی ہو جاتی ہے تو آرام سے وہ کام ہو جاتا ہے. لیکن یہ
کیسز جو ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ انٹرونشنز جو ہو رہی ہیں ٹیکنالوجی کی اور جو میڈیکل فیلڈ میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, وینٹیلیٹر کی ایجاد ہوئی ہے, فلاں فلاں یہ ساری چیزیں, تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اسپیشلائز سینٹرز ہوتے ہیں, آئی سی یوز ہوتے ہیں, یا کوئی ٹرمینل ال پیشنٹ ہے, ڈائلسس پہ ہے, یا جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں جو اسپیشلائز سینٹرز میں ہو رہے ہوتے ہیں, پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے, وہاں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں وہاں کی جو ڈکلیریشن ہے ڈیتھ کی وہ ان پر ڈپینڈ کرتی ہے, اور اس میں پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ کے پھر آخر میں ایپنیا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ای ای جی بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے. جب فلیٹ ای ای جی آتا ہے, الیکٹریکل ایکٹیویٹی بالکل فلیٹ ہو جاتی ہے, تو پھر ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ برین اسٹیم ڈیتھ ہو چکی ہے. ایپنیا ٹیسٹ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا, اس میں ڈیٹیل میں جانے کے سی ایم ای تو ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے پڑھیں ڈی این آر. ڈی این آر کون کون جانتا ہے ڈی این آر کے بارے میں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, چلیں پتہ ہے. چلیں پھر تو کوئی بات ہو تو آپ مجھے بھی بتا دیے گا. ڈو ناٹ ریساسیٹیٹ, ٹھیک ہے نا. ڈو ناٹ ریساسیٹیٹ یعنی جب پیشنٹ ایسی کنڈیشن میں آ جائے, ٹرمینلی ال کنڈیشن میں, اور اس کو دل دھڑکنا بند ہو جائے, تو فوراً اس کو ریساسیٹیٹ کیا جاتا ہے نا, آکسیجن سپلائی کی جاتی ہے برین کو. آگے بڑھیں. یہ جو ڈی این آر ہے, ڈی این آر بھی ایک ڈاکیومنٹ ہے جو لیونگ ول کے ساتھ ہی ساتھ میدان میں آ گیا ہے, اور یہ ہاسپٹلز میں فائل میں لگا ہوا ہوتا ہے, اور پیشنٹ کی ایک ول ہوتی ہے, ایک طرح سے کانسینٹ ہوتی ہے کہ جو آپ مجھے ڈی این آر نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, مطلب آپ مجھے ڈی این آر کریں گے کہ آپ کوئی ایسی کنڈیشن آ جائے تو آپ نے مجھے ریساسیٹیٹ نہیں کرنا ہے. یہ بھی ایک طرح کی کہنا چاہیے کہ خودکشی ہی ہے, انہیں ٹرو سینس تو نہیں ہے لیکن ایک طرح کی خودکشی ہی ہے. اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے تو کیا واقعی اس مریض کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ علاج سے اپنے آپ کو بچا لے, وہ علاج نہ کروائے, علاج کسی بھی قسم کا ہو. اچھا, اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے یودنیشیا میں اور اس میں ڈی این آر میں. یودنیشیا میں تو ہر چیز آپ نے ڈسکنیکٹ کر دینی ہے, اینٹی بایوٹکس لگی ہیں وہ بھی, وینٹیلیٹرز اور جو بھی ٹیوبل فیڈنگ ہے سب چیزیں آپ نے ختم کر دی کیونکہ آپ نے اس کو مارنا ہے. لیکن ڈی این آر ایک جو ہے نا کمپنسیٹری ایشو ہے, یعنی اس میں یہ ہے کہ پریشان ہو کے کہ بس اب میں وہ جو اوور زیلس ٹریٹمنٹ ہے وہ میں نہیں لینا چاہتا, آپ مجھے ایسے یعنی لیٹ دا ڈیتھ ٹیک اٹس نیچرل کورس, کہ اب جیسی نیچرلی جو ڈیتھ کے مراحل ہیں وہ بس مجھے ویسے ہی گزرنے دیں, اور میرے اوپر کوئی ایسا کہنا چاہیے اوور زیلس ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم ٹریٹمنٹ نہ لیں یا ہم علاج سے انکار کر دیں. تو ہمیں پھر اب ہم دیکھیں گے تو شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ جو علاج ہے, ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مباح ہے. مباح کا مطلب کیا ہے؟ مباح کا مطلب یہ ہے کہ آپ لے لیں تو آپ کو گناہ نہیں, اور نہ لیں تو آپ لے لیں تو آپ کو ثواب نہیں, اور نہ لیں تو آپ کو گناہ نہیں ہے. لیکن ایسی سچویشن جس میں مثال کے طور پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, بہت زیادہ خون بہہ گیا, بالکل یعنی ایسی ایمرجنسی کی کنڈیشن ہو گئی, اب اس صورت میں اگر آپ نے بلڈ نہیں لگایا, اب آپ نے خون نہیں دیا مریض کو, اور مریض نے کہا کہ مجھے ڈی این آر کر دیں, تو یہ پھر جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا نا. اس صورت میں آپ نے اس کو بچانا ہی بچانا ہے, اور اس وقت جو ہے وہ علاج جو ہے جو علاج مباح تھا وہ اب واجب ہو جائے گا, اب وہ فرض ہو جائے گا, اوبلیگیٹری ہو جائے گا. ایک دوسرا سوال بھی ابھرتا ہے لیکن اس کو ہم ابھی اس کے بعد کریں گے. اب یہ جو سائننگ اب یہ بات تو ہو گئی کہ ظاہر ہے کہ یہ پھر اس صورت میں یہ واجب ہو جائے گا, جب مریض کی جان بچانی ہوگی تو علاج اس وقت واجب ہو جائے گا, ٹھیک ہے, مریض کے اوپر بھی اور ڈاکٹر کے اوپر بھی. اب یہ جو ڈی این آر کا سرٹیفکیٹ ہے یا جو بھی ڈاکیومنٹ ہے, یہ جیسے کہ میں نے بتایا جہاں جہاں لیونگ ول ہے وہاں ڈی این آر بھی موجود ہے, اور بلکہ پاکستان میں بھی خان کا مجھے معلوم ہے کہ وہاں پہ ڈی این آر کا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے فائل میں. اور ابھی شاید قطر ہاسپٹل میں ڈاکٹر عائشہ نے بتایا تھا, میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے بھی کہا کہ 2 کیسز ڈی این آر کے ہوئے ہیں. ضیاء الدین میں بھی ہوتا ہے, اور بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کہاں کہاں ہوتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اچھا پہلے یہ بات ہم یہ والی سلائڈ دیکھ لیتے کہ شریعت نے اس کو کیا حیثیت دی ہے نا. شریعت نے یہ کہا ہے کہ صرف ان 3 کیسز میں جو ہے وہ ڈی این آر جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اب وہ کیسز کیا ہیں؟ اف دا سک پرسن ہیز بین ٹیکن ٹو ہاسپٹل اینڈ از ڈیڈ, ظاہر ہے جب ڈیڈ ہے تو کیا ڈی این آر وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. If the patient's condition is not fit for resuscitation according to the opinion of 3 trustworthy specialist doctor, یہ شرط لگائیے کہ 3 اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کی جو ہے وہ گواہی دیں.
کہ پیشنٹ کی کنڈیشن جو ہے وہ فٹ نہیں ہے. مطلب فٹ سے مراد ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ یعنی خراب کنڈیشن ہوتی ہے پیشنٹ کی, یعنی وہ مسلز بھی اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ کوئی ٹریٹمنٹ لے سکیں, یا بہت زیادہ ضعیف ہوتا ہے کہ کسی قسم کا ایگریشن وہ برداشت نہیں کر سکتے. پھر تیسری بات یہ کہ if the patient's sickness is chronic and untreatable and death is inevitable according to the testimony of 3 trustworthy physicians. اس میں بھی 3 trustworthy physician کی جو ہے وہ شرط جو ہے وہ لگائی ہے. ٹھیک ہے, یہ والے کیسز جو ہے نا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو کینسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں, بالکل لاسٹ اسٹیج آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ واپس ہی کر دیتے ہیں مریض کو کہ آپ گھر جائیں, اللہ نے چاہا تو صحیح ہو جائیں گے, نہیں تو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اب دوسرا سوال جو ہے وہ ابھرتا ہے اس کنڈیشن میں, ڈی این آر کی کنڈیشن میں, کہ ڈز دا اتھارٹی آف ریلیٹیوز سپرسیڈز اوور ڈاکٹرز. یعنی ایسی سچویشن میں جب مریض اسپتال میں آ گیا ہے, ایڈمٹ ہو گیا ہے, تو اب شریعت کیا کہتی ہے کہ مریض کہے گا کہ مجھے ریساسیٹیٹ نہیں کرو, تو ڈاکٹر یہ کر دے گا یا کر دینا چاہیے اس کو, یا ڈاکٹر دیکھے کہ مریض اس کنڈیشن میں نہیں ہے تو ریساسیٹیٹ کر دے, کس کی اتھارٹی ہے؟ اس میں شریعت بتاتی ہے ہمیں اصول کہ الولایت الخاصہ اقوی من الولایت العامہ. یعنی کہ جو پرائیویٹ اتھارٹی ہے وہ پبلک اتھارٹی پر کیا کہنا چاہیے, برتری رکھتی ہے, فوقیت رکھتی ہے. اچھا, پرائیویٹ اتھارٹی یہاں پہ اس کیس میں جو ہے وہ پیشنٹ ہے, اور عامہ جو ہے یعنی کہ پبلک اتھارٹی جو ہے وہ اس کیس میں کیا ہے, فزیشین ہے. میں غلط بول گئی کیا؟ یعنی پیشنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ اتھارٹی ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ پبلک اتھارٹی ہے اس کیس میں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ جب ایسی کنڈیشن ہوگی, جیسے کہ ابھی 1-2 کیسز سامنے آئے نا کہ بہت زیادہ ضعیف پیشنٹ ہیں یا کینسر کی لاسٹ اسٹیج آ گئی ہے, تو اس میں پھر یہ چیزیں جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہیں. جیسے کہ اس سے پچھلا جو 3 اسٹیپس آپ کو بتائے تھے نا. اچھا, لیکن اب ہم یہاں پہ سوال ابھرتا ہے, آپ لوگوں کے ذہن میں سوال ابھرا. اچھا, اب میرے ذہن میں تو یہ سوال ابھرا تھا کہ کیونکہ ویسے دیکھا جائے, میرے اپنے ذہن کی کہنا چاہیے کیا کہنے گڑبڑ ہے یا کیا ہے, کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے اسے اسٹیٹ کو حق حاصل ہوتا ہے نا اپنی عوام کے اوپر. تو اگر گورنمنٹ کا اور پیشنٹ کا ہم ریلیشن شپ دیکھیں تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ ہو گئی اور جو عوام ہے وہ پھر عامہ ہو گئی, یعنی کہ پبلک ہو گئی. تو ایسی صورت میں پھر مطلب وہ ہاسپٹلز جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں وہاں اگر ڈی این آر کا کیس ہوتا ہے تو وہاں پھر کس کو اتھارٹی حاصل ہوگی؟ یہ میرا ایک سوال ہے. آپ کے ذہن میں بھی ابھرا یا نہیں ابھرا پتہ نہیں. آگے پڑھیں, یہ لکھ لے کوئی, پھر ہم سے پوچھ لیں گے. اچھا, اب آتا ہے ود ڈرائنگ لائف ایکسٹینڈنگ ڈیوائسز اینڈ ٹیوبل فیڈنگ. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ تھوڑی بہت باتیں تو ہم ڈسکس ہو ہی چکی ہیں اس کے حوالے سے, کہ جو ہم وینٹیلیٹرز وغیرہ جو ہیں وہ ہٹا دیتے ہیں. ہاں, اس میں اسلامک ریسرچ اور دارالفتہ ریاض سے جو فتویٰ جاری ہوا وہ یہ کہ میں نے اس کو, یہ انگلش میں تھا, میں نے اس کو آسانی کے لیے اردو میں کر دیا ہے. اپنی ٹرانسلیشن پتہ نہیں اچھی ہے کہ نہیں, دیکھ لیں آپ. یہ فتویٰ جاری ہوا کہ اگر 3 قابل اعتماد اور ماہر طبیب متفق ہو جائیں اس بات پر کہ مریض کی حالت مایوس کن ہے تو لائف سپورٹنگ مشین ہٹائی جا سکتی ہے. یہ فتویٰ دیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور چلے وہ لوگ جو اسلامک مائنڈ رکھتے ہیں وہ تو ایک طرف, جو سیکولر مائنڈڈ ہیں یا جو کچھ بھی مائنڈڈ نہیں ہے, یعنی کوئی کسی طرح غیر جانبدار ہیں, ان کے بھی میں نے آرٹیکلز پڑھے ڈان کے, اور بہت اس طرح کی ایک جو بائیو ایتھکس کی وہ ڈاکٹر فرحت معظم ہے شاید, ان کے آرٹیکلز پڑھے. اس میں بھی انہوں نے اتنے سینسٹیولی اس ٹاپک کو بیان کیا ہوا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے. یعنی نہ تو ڈاکٹر تیار ہوتا ہے اس بات کے لیے اور نہ ہی مریض اور اس کے لواحقین تیار ہوتے ہیں. بہت کم کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ یہ کہہ دیں کہ ہاں بھائی آپ مشینیں جو ہیں وہ ہٹا دیں. یعنی ایک طرح کی خودکشی تو نہیں لیکن ایک طرح کی مجبوری یہ پھر بن جاتی ہے. اس میں جو ہے وہ ایک میں نے آرٹیکل پڑھا تھا ڈاکٹر مسعود احمد کا, وہ ڈان میں ہی پڑھا تھا. تو اس میں انہوں نے ایک کیس بتایا تھا اسی طرح کے, کہ ڈاؤن سنڈروم کا پیشنٹ آ گیا, بچہ آیا تھا اور وہ ہاسپٹل میں کئی دن پڑا رہا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ آئی سی یو کا خرچہ کتنا ہوتا ہے,
اور مہینہ 2 مہینہ اگر ایک اکنامکلی کتنا برڈن ہوتا ہے فائنینشلی، تو یعنی یہاں تک وہ اس کے والدین پریشان ہو گئے. بچہ کتنا عزیز ہوتا ہے والدین کو، لیکن والدین جو پریشان ہو گئے، اور پھر انہوں نے جا کے بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لیا اور 1-2 اور جگہ سے فتویٰ لے کر آئے، اور پھر انہوں نے یعنی ڈاکٹر نے نہیں ہٹایا لیکن وہ فتویٰ لے کر آیا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کسی طرح یعنی ہمیں اس سے بچا لیں، یہی جو فائنینشیل برڈن ہمارے اوپر آ رہا ہے اس سے ہمیں بچا لیں. تو یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے یا مزید کہ اگر فائنینشیل برڈنز ہوں اس طرح کے، حالانکہ ابھی جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جان کا تحفظ جو شریعت کے مقاصد ہیں اس میں جان کا تحفظ جو ہے، دین کے بعد جان کا تحفظ سب سے اول ہے نا. تو یہاں پہ پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ رہی ہیں. تو یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسی صورت میں کیا ہم مریض کو ہٹا سکتے ہیں، مریض یعنی وینٹیلیٹرز کو ہٹا سکتے ہیں. آگے بڑھیں آگے سے. اب فیونرلز آف فیٹس ایف ایبارٹڈ، اگر کیونکہ یہ مختلف چھوٹے سے ٹاپکس تھے تو اس میں اسی حوالے سے سلائڈس پیش کر رہی ہوں آپ کے سامنے کہ اگر پریگنینسی جو ہے وہ 4th اسٹیج میں یعنی کہ 120 ڈیز میں 120 ڈیز سے پہلے یا 120 ڈیز تک یعنی 4 مہینے تک کا اگر فیٹس ایبارٹ ہوا ہے تو اس کو جو ہے وہ پھر آپ واش بھی کریں گے. اس کی حیثیت واش کے بعد ہوا ہے یعنی کہ 120 ڈیز ہو چکے ہیں، 4 مہینے گزر چکے ہیں اور فیٹس ایبارٹ ہوا ہے، تو اس کو آپ ایک انسان کی جان کی حرمت کی طرح سے آپ اس کے ساتھ ٹریٹ کریں گے. اس کو آپ واش بھی کریں گے اور اس کو آپ کفن بھی پہنائیں گے اور اس کی فیونرل پریئرز بھی، نماز جنازہ بھی ہوگی اور اس کو نام بھی دیا جائے گا اور عقیقہ بھی ہوگا. یعنی یہ بھی فقہ میں ہے کہ نام بھی دیا جائے اور عقیقہ بھی اس کا کیا جائے بچے کا، فیٹس کا. اور یہی ایک بچے کے لحاظ یعنی جو فل ہوتا ہے بچہ اس کے لحاظ سے بھی یہی اصول جو ہیں وہ لاگو آتے ہیں. اف دا سول ہیز ناٹ بین بریتھ ان ٹو ہم، اگر جان نہیں ڈالی گئی ہے 4 مہینے سے کم کا فیٹس اگر ہے، کیونکہ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے نا کہ 4 مہینے میں جو ہے وہ جان ڈال دی جاتی ہے فیٹس کے اندر. تو اگر جان نہیں ڈالی گئی ہے تو اس کو واش بھی نہیں کیا جائے گا اور اس کی پریئرز بھی نہیں ہوں گی، یعنی کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. اور اس کو بہتر یہ ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے، اگرچہ اوبلیگیٹری نہیں ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے. اسی طرح جو ایمپیوٹیڈ لمبس ہوتے ہیں چاہے وہ فیٹس کے ہوں چاہے وہ کسی بڑے آدمی کے ہوں، ان کے لیے کیا حکم ہے آگے دیکھیے گا. اس میں یہ ہے کہ اچھا اس کے لیے رولنگز ایز اے ہول پرسن جو ہے وہ نہیں لاگو ہوں گی نا، کیونکہ وہ ایک پارٹ ہے باڈی کا، پورا انسان نہیں ہے. تو لیکن اس کے لیے اگرچہ اس کے لیے کوئی ریزن نہیں ہے، کیونکہ جب وہ انسان نہیں ہے تو وہ حرمت کے جو سارے اصول ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے اس کے اوپر، لیکن پھر بھی انسانی جو جذبات ہیں اور احساسات وہ اس کو کہنا چاہیے کہ فالو نہیں کرتے کہ اس کو ایسے ہی کچرے میں پھینک دیں، یعنی دل گوارا نہیں کرتا جس کے لیے ہم ٹرم یوز کرتے ہیں نا کہ ہمارا دل گوارا نہیں کرتا، تو پھر اس کو دفنا دیا جائے نا کہیں بھی. اور دے ڈو ناٹ ہیو ٹو بی واش، اس کو واش نہیں کیا جائے گا. اور بریڈ اٹ از اے فیٹس آف مور دین 4 months جسٹیشن، یعنی جہاں سے وہ لیا ہے وہ ایمپیوٹیڈ لمب یا جو بھی چیز لی ہے اگر وہ 4 مہینے سے زیادہ کا تھا تو اس کو جو ہے وہ دفنا دیا جائے گا. بٹ ایف اٹ واز میئرلی فلیش، اگر وہ صرف ایک فلیش ہی تھا یعنی کہ جان نہیں ڈالی گئی تھی تو which the soul had not yet been breathed or it was an amputated finger or something similar, then the matter is open. But burying it in the ground is good and is preferable. ٹھیک ہے، بہتر ہے اور پریفریبل ہے، ترجیح دی جائے گی اس کو. اب آ جاتا ہے پوسٹ مارٹم. پوسٹ مارٹم ایک فورینسک ایشو ہے اور آپ لوگوں نے سب نے اگر دیکھا ہو تو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے. ظاہر نیکڈ کیا جاتا ہے، انڈریس کیا جاتا ہے، حرمتیں پامال ہوتی ہیں اس میں نا. اور اس کے بعد پھر اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہڈیوں کو، کھال کو کاٹا جاتا ہے، ہڈی کاٹی جاتی ہے، پوری باڈی کا پورا ریب کیج نکال لیا جاتا ہے اور سو اینڈ سو جو بھی معاملات ہوتے ہیں. تو کتنی بے حرمتی کی بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی مردہ کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہے جیسے زندہ کی ہڈی کو. جس طرح زندہ کی آپ ہڈی توڑیں تو آپ پر قصاص اور دیت کے احکامات جو ہے وہ لاگو آ جاتے ہیں، دیت کے احکامات لاگو آ جاتے ہیں، اسی طرح اس کی بھی حرمت ایسی ہی ہے. تو لیکن اب وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیکن پوسٹ مارٹم ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو پوسٹ مارٹم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کلینکل مقاصد کے لیے جائز فقہ نے کہا ہے
اور فورینسک مقاصد کے لیے جائز ہے. یہ دو مقاصد ہیں. کلینکل یعنی آپ نے اسٹڈی کرنی ہے, آپ نے علم حاصل کرنا ہے, علم طب کے مسائل آپ نے جاننے ہیں, تو اس کے لیے آپ کلینکل مقاصد کے لیے پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں. دوسرے فورینسک کے لیے آپ کر سکتے ہیں. آپ نے کسی کیس کا پتہ لگانا ہے, کوئی ٹیسٹ وغیرہ اس طرح کا آپ نے کرنا ہے, جو بھی آپ کے ہوتے ہیں فورینسک کے ایشوز, ان کے لیے اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کو پوسٹ مارٹم کی اجازت ہے. اچھا, اس میں جو رول لاگو آتا ہے وہ جیسے ابھی ہمارے جو فقیہ وہ آئے تھے مولانا, انہوں نے بھی بتایا تھا نا, ضرورت تبیح المحظورات, یعنی کہ ضرورت کے وقت حرام چیزیں جو ہیں وہ حلال ہو جاتی ہیں. اب یہ ایک عام کوئی اصول نہیں ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی چیز لگی, ضرورت لگی اور ہم نے اس کو حلال کر لیا. اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے جو ہے, کیونکہ یہ حرام ہے, یہ مردہ کی بے حرمتی کرنا یا اس کو کاٹنا یا پھاڑنا, جو بھی کرنا, یہ حرام ہے یہ کام, لیکن یہ اس ضرورت کے تحت جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے, اس کی اجازت دے دی جاتی ہے. اچھا, اس میں یہ جو اصول ہے جو اس کو پہلے بھی ڈسکس کیا ہے, اس میں بھی کچھ شرائط ہیں. ایک تو یہ کہ اگر نص میں اس کے واضح کوئی صورت موجود ہو, نص یعنی قرآن و سنت میں اس حکم کی واضح کوئی شکل موجود ہو, تو پھر یہ اصول لاگو آنے کی ضرورت ہی پیدا نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں ہی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے, یہ حلال ہے. دوسرے یہ کہ اس وقت تک اس کو کیا جائے گا جب تک کہ ضرورت رفع نہیں ہو جاتی, ضرورت ختم نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے, اور یہ کہ اتنا ہی کیا جائے گا جتنا کہ اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے تقاضا بنتا ہے. ٹھیک ہے, بس اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوا.